اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال آیا. اب وہ سوال بھی بڑا تفصیلی تھا. سوال کیا آیا کہ اللہ کے سوا اگر کوئی شخص کسی کو سجدہ کرتا ہے اور یہ سمجھ کر سجدہ کرتا ہے کہ اسے معبود مان رہا ہے تو ظاہر بات ہے اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ کفر و شرک ہے. جیسے ہندو مذہب میں یہ اپنے بتوں کو اور اصنام کو سجدہ کرتے ہیں، معبود سمجھ کر، اپنا خدا سمجھ کر یہ سجدہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے بندے کو سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کر وہ خدا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہے، جس کو ہم کہیں گے سجدہ تعظیمی، وہ ادب کے اعتبار سے، تعظیم اور توقیر کے اعتبار سے سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ کرنا، اب وہ سوال کرنے والے نے دلائل پیش کیے، یہ جائز ہے. سوال کرنے والے نے دلائل دے کر پیش کیا، یہ جائز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اب اس پر قلم اٹھایا. جب آپ قلم اٹھاتے ہیں اور دلائل اور براہین لکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ مختصر لفظوں میں، جس کو کہتے ہیں 2-4 کلمات میں، جواب اتنا کافی تھا کہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ جواب کافی تھا. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب جواب لکھنا شروع کر دیا تو متعدد آیات پیش کی اس حوالے سے کہ اللہ کے سوا کسی کو بطور ادب سجدہ کرنا اور بطور تعظیم سجدہ کرنا یہ جائز نہیں بلکہ یہ حرام ہے. متعدد آیات پیش کی. پھر اس کے بعد اب امام اہل سنت کا قلم آگے بڑھتا ہے. بات آئی کہ اب آپ حدیثوں سے بھی ثابت کرو اس مسئلے کو. تو امام اہل سنت نے کتنی حدیثیں پیش کی؟ 40 احادیث مبارکہ پیش کر دی. 40 احادیث مبارکہ اپنے مدعا پر کہ ما سوا اللہ کو بطور ادب اور تعظیم سجدہ کرنا یہ حرام ہے. 40 حدیثیں پیش کی. اور جب بات آ گئی اقوال فقہا کی تو امام اہل سنت کا قلم چل پڑا. 110 اقوال فقہاء کرام کے پیش کر دیے. 110 اقوال، یعنی یہ سمجھے کہ علم کے سمندر کو میرے امام احمد رضا نے اس وقت بہا دیا. اور اس رسالے کا نام کیا رکھا؟ توجہ رکھیے گا. رسالے کا نام ہے الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجود تحیۃ. یہ رسالے کا نام لکھا اور اس رسالے میں کثیر دلائل دے کر اس بات کو واضح کیا کہ ما سوا اللہ کے اگر کوئی کسی کو بطور ادب اور احترام سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے. یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. امام اہل سنت کا مزاج تھوڑا الگ تھا. آپ جب دلائل اور برائن دے کے کوئی رسالہ لکھ دیتے تو اس کا نام عربی میں رکھتے تھے. آپ کے تمام رسائل کا نام کیا ہے؟ عربی میں ہے. اب امام اہل سنت نے اس کا نام بھی عربی میں رکھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، الزبدۃ الزکیہ. لیکن یہ جو الفاظ ہیں عربی میں جو نام رکھا ہے، آپ علم اعداد میں ان کے عدد کو جمع کریں. جب آپ عدد جمع کریں گے تو ان کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ 1337. 1337 بنتے ہیں. اور امام اہل سنت نے جس سن میں یہ رسالہ لکھا وہ سن بھی تھا 1337. اب عدد کی بات میں اور واضح کر دو. جیسے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے عدد کیا بنتے ہیں؟ 92. اچھا، بسم اللہ کے عدد کیا بنتے ہیں؟ 786. اب ان لفظوں کے عدد کو جمع کیا گیا اور پھر یہ عدد نکالا گیا. تو اسی طریقے سے جب امام اہل سنت جس سن میں کتاب کو لکھتے ہیں عربی میں نام ایسا رکھتے ہیں کہ جب آپ ان کے عدد کو جمع کریں تو وہ عدد خود بتاتا ہے امام اہل سنت نے اس سن میں کتاب لکھی ہے. اب دیکھیں، جب علم غیب پر کتاب لکھی الدولۃ المکیہ تو اس وقت سن کون سا تھا؟ 1323 تھا.
اور وہ جو عربی میں نام ہے اس کے عدد کو جمع کرے تو 1323 بنتے ہیں.